معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز۔ اپنے پاکستانیوں سے تو میں مخاطب ہو ہی رہی ہوں 2 سال سے، لیکن آج میں میجر گورو آپ سے مخاطب ہوں۔ میجر گورو آریہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پاکستان میں بھی اتنا زیادہ دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں وہ آپ ہی کی طرح کے ایک میجر صاحب بھی ہیں، لیکن خیر وہ اللہ نہ کرے کہ آپ ان کی طرح کے ہوں، چونکہ آپ تو دشمن ہیں نا، تو آپ تو یہ باتیں کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن میجر عادل راجہ اور ایک کپتان صاحب کینیڈا سے، تو میں نام نہیں لوں گی ان کا۔ دیکھیے، آپ بائی پروفیشن تو ظاہر ہے کہ آپ ایک سولجر ہیں، لیکن جو آپ فوجی ہونے کے علاوہ صحافت کے کلاکار بھی ہیں، اور یہ جو فن ہے نا، یہ اس کے لیے بہت محنت اور مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو آپ کی محنت ہے اور جو آپ نے اس میں اس فن کو سیکھنے میں محنت کی ہے، وہ آپ کی گفتگو سے نمایاں ہے میجر صاحب۔ چونکہ یہ فن جو ہے نا، یہ شانتی نکیتن میں کسی ڈانس اکیڈمی یا کسی میوزک کے حوالے سے کلاسیکل ڈانس یا کلاسیکل میوزک کی طرح نہیں سیکھا جا سکتا، اور اتنا ایکسٹمپور اور اتنا دل سے، اب دل سے چاہے آپ نفرت کر رہے ہوں، زہر اگل رہے ہوں، یا آپ میٹھے بول رہے ہوں یا طنز کر رہے ہوں، وہ آپ کی گفتگو سے سب کچھ نمایاں ہو جاتا ہے۔ میری نظر پڑی اچانک، میں زیادہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتی ہوں، اور اس لیے کہ جو سوشل میڈیا کی بیہودگیاں، انڈسپلن، بس یہ کہوں گی کہ باولوں کے گاؤں میں اونٹ آ گیا ہے۔ بس ایک مائک اور کیمرہ جس کے پاس ہے، وہ گرافکس سے اس نے ایک لائبریری وغیرہ کی وہ بھی پکچر بھی پیچھے لگا لی ہے، اس میں سے اس نے ایک کتاب بھی کبھی شاید ہاتھ میں اٹھا کر نہیں دیکھی ہوگی۔ تو اچانک میری نظر پڑی جب آپ مخاطب ہوئے ہمارے سپہ سالار اعظم جناب سید جنرل عاصم منیر صاحب سے، تو میں نے پورا کلپ دیکھا آپ کا۔ پھر آپ کو سمجھنے کے لیے 4-5 کلپ اور دیکھے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میری جو ہے وہ جو رہی سو بے خبری رہی، اور اچھا بھی ہے۔ کچھ معاملات میں آپ کو بے خبر ہی رہنا چاہیے، ورنہ آپ جی نہیں سکتے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں۔ تو آپ کا تعارف ہو گیا، آپ صحافت کے فن کے کلاکار ہیں بہت بڑے، یہ مجھے اندازہ ہو گیا آپ کے 4-5 کلپ سے۔ خاص طور پر میں نے طاہر گورا صاحب کو دیکھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 27 برس پہلے یہ ایک پبلشر تھے بہت اچھے، اور میری ایک کتاب بہت پاپولر ہوئی تھی، اور وہ ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے خریدی تھیں، جبکہ میرے پبلشر نے لائبریری آف کانگریس کے لیے خریدی تھی۔ فال آف ڈھاکہ پر ڈھاکہ سے کراچی تک یہ تھی اردو میں، جو انگریزی میں اس کا نام تھا وہ میں اس لیے یہاں نہیں لینا چاہتی، چونکہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے یہ وعدہ کر چکی تھی 1999 27 فیب لنڈن میں، میری 1.5 گھنٹہ ملاقات ہے ان سے۔ وہ جب آپ کتاب کبھی آپ اردو تو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو سن لیجئے گا، ان کو بھی حسین حقانی صاحب کی جو بیگم ہیں انہوں نے پڑھ کر سنائی تھی، جو ناہید خان کی بہن ہیں۔ اب میں اپنا تعارف بھی کرا دوں، اور میرا تعارف اس کے سوا کچھ نہیں کہ کروڑوں لوگوں کی طرح میں بھی اس ملک سے محبت کرتی ہوں، اور اس کو ترقی کرتے ہوئے کروڑوں پاکستانیوں کی طرح میں بھی ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے ہمارے سپہ سالار اعظم صاحب سے
بہت ساری گفتگو کی ہے، چونکہ آپ ان سے مخاطب تھے تو میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے، میں ظاہر ہے کہ اس میں نے کچھ سوال بنائے، جو 11 سوال میں نے بنائے ہیں، جو میں نے آپ کے بیان سے اخذ کیے ہیں، اور ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے اداروں میں سے یا تو کسی نے اس لائق نہیں سمجھا آپ کو کبھی کہ وہ آپ کی کسی بات کا جواب دیں، اور نہ ہی ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے یا کہیں اور سے میں نے دیکھا کہ کسی نے میجر گورو آریہ وہ عادل راجہ کمبخت زبان پر چڑھ گیا تھا، سوری، تو اور میری عمر کا تقاضا ہے، عمر رسیدہ ہوں، تو ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں، تو ذرا لکھ لیے میں نے کچھ پوائنٹس، تو میں جب دیکھ کر وہ پوائنٹس جو میں نے لکھے ہیں، سوال لکھے ہیں، آپ سے ہیں یہ سوال، چونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو میں دیکھ کر سوال اور پوائنٹس آپ سے کر رہی ہوں تو شاید میں بھی ان پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا کے وہ جو اینکرز ہیں ہمارے ہاں، ان کو سامنے اسکرین پر لکھا ہوا اسکرپٹ اور ہیڈ فون پہ ان کا پروڈیوسر اور ریسرچر بتاتا رہتا ہے۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں، میرے پاس جو بچہ میرا پروڈیوسر آتا ہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور مجھے پرسوں ہی کر لینا چاہیے تھا یہ، میں دیکھتی رہی کہ آپ کب سے یہ کر رہے ہیں کام، تو اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا تھا، وہ بیچارہ 2 دن سے اس میں مصروف تھا، اور میں بڑے ہی لیمیٹڈ ریسورسز کے اندر اپنا یہ یوٹیوب 2 سال سے چلا رہی ہوں۔ کیوں چلا رہی ہوں؟ میرے حلقہ احباب جو ہیں بڑے مختصر سے ہی لوگ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی میڈیا ایکسپرٹیز، آپ کا ڈاکٹریٹ کا تھیسس ٹیلی ویژن پر ہے اور مور دین 500 یونیورسٹیز میں انٹرنیشنلی ریفرنس میں لگا ہوا ہے، اور یہ واحد تھیسس ہے الیکٹرانک میڈیا پر اور اس سبجیکٹ پر جو ایشیا میں اس سبجیکٹ پہ کبھی کام ہی نہیں ہوا تھا، تو اس کی پبلشر بھی ہماری کراچی یونیورسٹی ہے۔ تو آپ کو یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ادھم مچا ہوا ہے، اور یہ جو مین اسٹریم میڈیا پہ یہ پیرا ٹوپرز، پیرا شوٹرز آ کر بیٹھ گئے ہیں، اس میں جرنلسٹ تو بہت کم ہیں، تو پلیز یہ آپ کی اب نو ڈیوٹی ہے، آپ نے اس ملک سے اور اس ملک کے تعلیمی اداروں سے جو کچھ لیا ہے اور جو تجربہ ہے آپ کا 32 سال کا، آئی ایم اے ریٹائرڈ سول سرونٹ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو، تو آپ پلیز آپ آئیے اور اپنا ایک یوٹیوب سٹارٹ کریں، چونکہ آپ کو نوکری تو کوئی چینل اب نہیں دے گا۔ آج سے 2018 میں لاسٹ پروگرام بہت سارے چینلز بلاتے تھے، پھر ان کو اللہ جانے کہاں سے منع کیا گیا کہ ان خاتون کو نہ بلایا جائے۔ مجھے پتہ چلا چینلز کے کچھ لوگوں نے بتایا، بہرحال مجھے معلوم تھا کہاں سے کہا گیا ہے۔ تو جناب میجر صاحب، آج تو میرا فرض بنتا ہے، میرا جو قومی فریضہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ صرف آپ ہی محب وطن ہندوستانی نہیں ہیں، یہاں میرے جیسے میں نے کہا نا کروڑوں محب وطن پاکستانی ہیں، شاید ان سے آپ کا کبھی تعارف نہیں ہو سکا۔ ہوتا ہے کسی ریاست کے جو برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے وہ ریاست پہچانی جانے لگتی ہے، اور یہ مجھے آپ کے 6-7 کلپ دیکھ کر اندازہ ہوا۔ مجھے نہیں پتا آپ کبھی پاکستان آئے ہیں یا نہیں، میری طرف سے، آپ کی ایک بڑی بہن کی طرف سے آپ کو دعوت ہے، دیدی کی طرف سے آپ تشریف لائیے۔ میں ہندوستان آ چکی ہوں، محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ جب 2nd ٹائم پرائم منسٹر بنی تھی، ان کے انٹرویو کے لیے، اس کا احوال ابھی آگے آئے گا۔ میں نے جو آپ کے دیکھے اس میں آپ نے کچھ صلاح، کوئی مشورے بھی دیے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ہماری پاکستان کی افواج کو۔ تو یہ جو میں پوائنٹس جو میں نے لکھے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو شاید ایسا لگے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی ISI نے تو نہیں یا GHQ نہیں۔ میرے بھائی، میں نہیں جانتی کسی کو، اپنے پروردگار اور اس کے رسول کی اور اس کی آل کی، اہل بیت کے محبت کے بعد میں صرف اپنے والدین سے عشق کرتی ہوں، اور ان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں آپ پارا میں کسی حولدار تک کو نہیں جانتی، بلکہ وہاں میرے لیے ناپسندیدگی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ مجھے پتہ چلا کچھ رویوں سے اور کچھ، بہرحال
تو پہلا سوال میں جو آپ نے صلاح دی ہے آخر میں اس سے نکالا ہے میں نے، اور میں بھی تھوڑا بہت ہسٹری تھوڑا بہت مطالعہ کرتی رہتی ہوں، اور ہندوستان جا کے بقلم خود جس کو کہتے ہیں چشم دید گواہ بہت ساری چیزوں کی ہندوستان کے. دلی گئی ہوں، لکھنؤ گئی ہوں، سہارنپور جو میرے والد جہاں کے رہنے والے تھے وہاں گئی ہوں، اور دلی تو ظاہر ہے کہ خاص مسز گاندھی کے انٹرویو کے لیے. بہت بڑا رسالہ نکلتا ہے دلی سے، اردو بولنے والے ہی نہیں ہندی بولنے والے تھا وہ فلمی رسالہ، لیکن بہت پاپولر تھا پاکستان ہندوستان میں. جیسے میں دیکھ رہی ہوں آپ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں ہندوستان میں تو ہیں ہی، پاکستان میں بھی. اس رسالے کا نام تھا شمع، اور اس کے جو ایڈیٹر یونس دہلوی اور ان کے بیگم زینت کوثر دہلوی، وہ میرے والد سے بہت دوستی تھی یونس دہلوی وغیرہ کی. تو انہی کے گھر کے ساتھ ہی مسز اندرا گاندھی کا گھر تھا، تو میں نے انہی کے یہاں رہائش اختیار کی تھی. جناب آپ نے جو، اب ہم مطلب کی طرف آتے ہیں، یہ تو ہو گیا نا تعارف. آپ نے یہ کہا ہے صلاح میں اس سوال کو پہلے رکھ رہی ہوں، صلاحیں میرے پاس بھی بہت ساری ہیں، آخر میں دیں گے. آپ نے 29 منٹ کا ایک کلپ کیا ہے جو جنرل عاصم منیر کو آپ نے مخاطب کیا ہے. تو ہو سکتا ہے میرا آپ سے جو یہ میں مخاطب ہیں آپ میرے، تو ہو سکتا ہے یہ بہت طویل ہو جائے یہ گفتگو. ایک تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں یہ کامن ہے، جیسے آپ نے کہا فوج برٹش کولونیل آرمی تھی، برٹش انڈین آرمی، تو دونوں نے ایک جیسی تربیت جو ہے نا وہ بورو کی، اسٹریٹجک سٹڈیز وغیرہ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں، اور کچھ کلچر کے حوالے سے بھی، اور کچھ جنرل فینومینا جو بر صغیر کی خواتین میں کہ عورتیں بولتی ایک تو بہت ہیں، جیسے میں بہت بولوں گی اب، اور دوسرے ان کو اپنی عمر کم بتانے کی تو بیماری کی حد تک، یعنی کینسر تک ہو چکا ہے شاید میرا خیال ہے اس کا. لیکن میرا پروردگار اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے عمر کم بتانے کا تو کوئی مرض نہیں ہے، لیکن وہاں مجھے بولنا پڑتا ہے زیادہ جہاں وضاحتیں درکار ہوں. اور یہ دراصل یہ کلپ جو میں کر رہی ہوں اس میں وضاحتیں ہی پیش کرنے کی جسارت کروں گی آپ کے سامنے. آپ کی طرح کا فن تو میں نہیں اڈاپٹ کر سکتی. آپ یہ اللہ کی، دس از اے گاڈ گفٹڈ، آپ کو اللہ نے دیا، آپ نے اس کو پالش کیا اپنی محنت سے، اپنی اسٹڈیز سے. اور اتنا وقت آپ کو فوج میں رہتے ہوئے کس وقت مل جاتا تھا یہ بھی پوچھوں گی آپ سے. ہندوستان سے زیادہ میرا خیال ہے آپ نے پاکستان کا مطالعہ جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ مجھے آپ کی گفتگو سے لگا. اور آخر میں آپ نے جب کشمیر کے حوالے سے مشال ملک اور وہ سارا قصہ بیان کیا ہے تو آپ نے ایک لطیفہ بھی سنایا ہے ایک جملے کا، وہ بعد میں صحیح فار اے لائٹر موڈ. دوسرے ایک چیز جو یہ ہر انسان میں مائنس پلس ہوتے ہیں، کوئی پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. آپ کے اور عمران خان کے اندر ایک چیز میں نے کامن دیکھی، میں اگریشن بہت ہے آپ دونوں میں. جب آپ نفرت کا لہجہ اختیار کرتے ہیں، ہندوستانی ہو کر ہندوستان کی محبت کا حق ادا کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں جیسے کہ عمران خان کلیم کرتے رہے، وہ تو پھر آگے ریاست مدینہ تک نکل گئے تھے، اس میں انسانیت سے گر جانا اور تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، یہ کچھ چیزیں دونوں مجھے آپ میں اور عمران خان میں کامن نظر آئیں. تو آپ نے کہا ہے صلاح میں کہ آپ بچوں کو غلط ہسٹری پڑھانا بند کر دیں. آپ نے جنرل عاصم منیر سے اور سارے پاکستانیوں سے، یا پاکستان کی اکیڈیمیا آپ کا مخاطب تھا، آپ نے یہ گزارش کی ہے. دوسری آپ کی جو صلاح تھی میں اس سے 100% اگری کرتی ہوں، اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ کہ آپ وہاں محسوس ہوا کہ آپ شاید ہمارے ملک کے لیے کچھ درد دل بھی رکھتے ہیں. آپ نے ڈویل نیشنلٹی کی بات کی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، پرٹیکولرلی فار دی پولیٹیکل ایرینا، جو پالیٹکس میں آئے اور
منتخب ہونے کے لیے الیکشن بھی کنٹیسٹ کرے تو اس کو ڈویل نیشنلٹی اس کی اٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. آئی ایگری وتھ یو. آپ نے کہا ہے ہسٹری، تو چلیے ہسٹری سے شروع کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے میجر گورو آریہ، پہلا پوائنٹ میں نے یہی لکھا، حالانکہ یہ صلاح میں تھا، کہ ہم بچوں کو غلط ہسٹری پڑھا رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان اور آزادی کے حوالے سے جو لوگوں کی قربانیاں اور جد و جہد ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں بھی غلط ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس کی وجہ اور اس کا ثبوت دیتی ہوں آپ کو. ابھی نفرت کی ابتدا جب شروع ہوئی، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان کے نام سے بے شک کوئی تحریک نہیں چلی، تاکہ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے، ریزولوشن پاکستان یہاں پر، اور جس میں پاکستان کا نام تجویز ہوتا ہے، اور اسی 8-10 سالوں میں شاید یہ تحریک پاکستان کا نام اس نے لیا. اور کانگریس میں ہندو مسلمان دونوں مشترکہ جد و جہد کر رہے تھے انگریز سے آزادی کے لیے، یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن نفرت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ علی گڑھ یونیورسٹی کھلتی ہے، سر سید بہت کام کرتے ہیں، سر سید احمد خان. ایک دم سے آپ لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے بزرگ، اور سدی شگاٹن تحریک شروع کرتے ہیں مدن لال مالویہ. یاد آیا؟ نہیں، کسی سے پوچھ لیجیے گا. اور پہلی میٹنگ جب ہوتی ہے سدی شگاٹن کی، مدن لال مالویہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ تو ان کے الفاظ آپ کو کوٹ کر رہی ہیں، یہ موسلے تو پڑھ لکھ کر بہت آگے نکل جائیں گے، سائنس کی تعلیم بھی اردو میں دی جا رہی ہے، یہ اردو کیا چیز ہوتی ہے، ہم اردو نہیں جانتے. اور یہ بات وہ ہندی میں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ بولتے ہیں میں بولتی ہوں، میں اسے اردو کہتی ہوں اور آپ اس کو ہندی کہتے ہیں. اور ویسے بھارت کی زبان سنسکرت ہے. میں نے بھی سنسکرت سیکھی تھی، کیوں سیکھی تھی وہ بھی بتاؤں گی. آپ نے فرمایا کہ یہ تو برج بھاشا ہونی چاہیے، دس از برج بھاشا. ایک صاحب نے جو ذرا پڑھے لکھے تھے اور ذرا تنگ نظر نہیں تھے، انہوں نے مدن لال مالویہ سے کہا کہ نہیں، اس کو برج بھاشا کر لیتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن گیپ کم کرنے کے لیے. چونکہ انگریز نے تو یہی کیا ہے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کھولی آ کر تو پہلے انہوں نے اردو سیکھی تھی. مغلوں کا راج تھا، بہادر شاہ ظفر جیسے نستعلیق اردو لکھنے، شاعر بولنے والے بتحاشا لوگ موجود تھے. غالب کی موجودگی تھی، میر تقی میر، حسرت، جگر، کون نہیں تھا. تو برج بھاشا کی بات ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن نفرت کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا. اس میٹنگ کی اطلاع جب علی گڑھ پہنچی یونیورسٹی اور بہت ساری جگہوں پہ کانگریس کے لوگوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسی بات، ایسی نفرت کی گفتگو نہ کی ہے، اور نہ ہم تو ایک مشترکہ جد و جہد کر رہے ہیں انگریز سے آزادی کے لیے. تو کیا ہندو نہیں چاہتے کہ انہیں انگریز سے آزادی ملے؟ یہ کیا شروع ہو گیا ہے؟ اس کے پیچھے جو سردار والا بھائی پٹیل اور نہرو اینڈ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو تحریک کام کر رہی تھی، یہ وہ بول رہی تھی اس وقت اصل میں. تو یہ تھی آپ کی ہسٹری. اس کے بعد مسلم لیگ قائم ہوئی اور لوگوں نے کانگریس سے نکل کے مسلم لیگ میں آنا شروع کیا. یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ تو اوپن فیکٹ ہے. اب آپ کی صلاح جو ہے نا، اس کا جواب آپ کو مل گیا. دوسری صلاح بالکل ٹھیک ہے، ڈویل نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ رولرز کی، رولنگ ایلیٹ کی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کو کام کرنا پڑے گا. مگر کام کرتا کون ہے؟ ابھی ہم آگے چل رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیوں الیکشن کمیشن ہمارا تباہ ہوا. آپ کے فیورٹ بھٹو صاحب، ان کی والدہ ہندوستانی تھیں، ہندو تھیں. نہرو صاحب نے ان کو، شاہ نواز بھٹو کو گفٹ کیا تھا یا پتہ نہیں ملوایا تھا، لیکن میں ان خاتون کی اس لیے عزت کرتی ہوں کہ جب وہ مسلمان گھرانے میں آئیں تو انہوں نے پردہ بھی شروع کیا، اور وہ ایک بہترین خاتون بیوی ثابت ہوئیں، اور چار دیواری کی تقدس اور عزت کا خیال ان لوگوں سے زیادہ کیا
جو چار دیواری کی تقدس کا خیال جو خواتین نہیں کرتیں. بہرحال اس آدمی نے 1956 میں بامبے کی نیشنلٹی بھی اپلائی کر دی تھی اپنی والدہ کی بنیاد پر کہ وہ ہندو تھیں، لہٰذا مجھے پاکستان میں پذیرائی نہیں مل رہی ہے، جو وہ کرنا چاہتے تھے، جو بعد میں کھلے نا وہ. چونکہ اسکندر مرزا ان کو ہی نیور الاؤڈ بھٹو ٹو اینٹر ان ہز ہاؤس although his wife ناہید was a cousin of نصرت بھٹو. بٹ میرے والد ان کے ساتھ، میرے والد منسٹری آف ڈیفینس میں تھے اینڈ ہی واز ان دی پروٹوکول اسٹاف، لیکن وہ زیادہ کلوز تھے اسکندر مرزا سے کسی وجہ سے، اور بیگم ناہید اسکندر مرزا سے. وہ کہتی رہتی تھیں میرے والد سے کہ ان کو آنے دیا جائے. تو میرے والد ایک کورس پر انگلینڈ جیک برانچ میں بھی رہے ہیں. آپ نے جیک برانچ کا ذکر کیا ہے اسی کلپ میں. تو کوئی کورس تھا تو وہاں بھٹو سے ان کی ملاقات ہوئی. بڑا اداس رہتا تھا وہ بتاتے تھے، اور پھر اس نے نیشنلٹی اپلائی کی ہوئی تھی. اس بڑا خوش تھا ایک دن کے مل گئی ہے. میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو بھائی؟ بتایا کہ پاکستان میں میرے کزنز جو ہیں ممتاز بھٹو اینڈ پارٹی، وہ میرے خلاف اتنا زہر اگل چکے ہیں کہ مجھے عزت نہیں ملے گی وہاں. میرے والد نے کہا کہ مجھے لگا بڑا جینیس ہے یہ آدمی. بعد میں وہ ایول جینیس ثابت ہوا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن انہوں نے آ کر اسکندر مرزا سے کہا کہ آپ ان کو آنے دیں. انہوں نے کہا نو. وہ میرے والد کو حسین بھائی کہتے تھے. انہوں نے کہا نو، حسین بھائی از اے اسٹریٹ بوائے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میجر گورو کہ اسٹریٹ بوائے انگریزی میں بہت بڑی گالی ہے. پھر یہی گالی جمی کارٹر نے بھٹو کو اس وقت دی جب اس نے خط لہرایا تھا راجہ بازار پنڈی میں جمی کارٹر کا. اور ایک صحافی نے پھر کارٹر سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے بھٹو؟ تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ، اسٹریٹ بوائے. یہ دوسری دفعہ ایک امریکی صدر کی طرف سے یہ جملہ ان کے لیے آیا تھا. تو انہوں نے ہمارے الیکشن کمیشن کو اس طرح پولیٹیسائز کیا 77 کا الیکشن جیتنے کے لیے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا. اور اب اس میں ریفارمز جتنے لوگوں نے کوشش کی، کوئی مسلم لیگ کا چیف الیکشن کمشنر آ جاتا ہے اور کوئی پیپلز پارٹی کا، اور پورا بھر دیا تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بھٹو صاحب لٹک گئے. اس کو کہتے ہیں مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے دوسری کمپلین کی طرف. اچھا جی، آپ نے کہا ہے کہ یہ تیسرا میرا پوائنٹ ہے، آپ کو بہت برا لگا جب شہیدوں کے پتلے جلائے گئے. خدا کرے یہ آپ کے دل کی آواز بھی ہو. چونکہ کئی دفعہ آپ کے قول جو ہوتے ہیں وہ آپ کے فعل سے اور آپ کے عمل سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. میں ایک دن سن رہی تھی مودی صاحب کو، جن کے آپ بہت بڑے فین مجھے لگتے ہیں. مودی صاحب ایک دن مرثیہ پڑھ رہے تھے محرم میں، کچھ حضرات کے ساتھ، کچھ بوہری حضرات تھے اور خوجہ حضرات تھے. اور پھر انہوں نے تھوڑی سی تقریر کی اور کہا کہ میرے مینٹور امام حسین علیہ السلام ہیں. میرے پاس سب کچھ ریکارڈنگ موجود ہے. وہ انسانیت کے بہت بڑے علمبردار تھے. وہ مسلمان بعد میں پہلے انہوں نے انسانیت بچائی ہے. پھر انہوں نے جوش کا ایک شعر پڑھا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. قبول. تو جس شخص کا محور انسانیت امام حسین علیہ السلام ہوں، وہ شخص کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ جو بربریت، جو خون کی ندیاں. آپ نے کشمیر پر بھی میں نے کہا نا کچھ بات کی ہے مشال ملک کے حوالے سے. ایک عرض میں کر دوں کہ فاروق عبداللہ سے لے کے مشال ملک تک کسی کی عزت نہیں کرتی سوائے ایک شخص کے جو میرا ہیرو ہے، سید علی گیلانی. ہندوستان میں اگر ابھی تک مقبوضہ کشمیر ظاہر ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ ہی کے حصے میں آتا ہے ہندوستان کے. اور یوسف خان، یہ دو حضرات تھے جن سے گفتگو کا مجھے ساری زندگی حسرت رہی. دلیپ کمار، یوسف خان اور سید علی گیلانی، یہ میرا آئیڈیل ہے، مائی مینٹور دونوں حضرات. تو
کیا کر رہے ہیں مودی صاحب کشمیر میں؟ اگر امام حسین ان کی مینٹور ہیں، ان کی محبت کا مرکز ہیں، انسانیت کا سب سے بڑا علامتدار وہ ان کو مانتے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں کشمیر میں؟ اب میں آتی ہوں اپنے سوال کے میرا سوال کیا ہے؟ میں تو آپ سے مخاطب ہوں، میں تو آپ کی باتوں کی جو آپ کی گفتگو ہے اس کی وضاحت صرف آپ کو کر رہی ہوں، چونکہ آپ نے ہمارے سپہ سالار اعظم کو مخاطب کیا ہے، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے اداروں میں سے کسی نے کبھی شاید آپ کے کسی کلپ کا یا تو جواب دینے کے لائق نہیں سمجھا آپ کو، یا ان کی جو ترجیحات ہیں، جو ان کی پرائیورٹیز ہیں، وہ دوسری ہیں، وہ مختلف ہیں، وہ اپنے ملک کو ٹھیک کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور برسہ برس سے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک خود ہی اقرار، اصل میں آپ کی گفتگو میں بہت سارے حقائق کو آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے، میں کہوں گی کنفیس کیا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں نا، انہوں نے کسی سے وفا نہیں کی، کسی فوجی سے، جو ان کو لایا یہ حرام خور، یہ لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ سب حرام خور ہیں۔ بھٹو نے ایوب خان کو دغا دیا، نواز شریف نے تو پتہ نہیں کتنے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جن کے ساتھ انہوں نے حرام خوری کی، اور اب یہ تیسرا اور آخری، اس نے تو ہر حد پار کر لی، ہر حد پار کر لی اس انسان نے، اس کو میں انسان نہیں سمجھتی، عمران خان۔ آپ نے اور بھی بہت کچھ کہا کہ وہ ایک آئیڈیے کا، ایک نظریے کا نام ہے غالباً، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نظریے برے بھی ہوتے ہیں، نظریے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میجر گورو آریہ صاحب کے 9 مئی کے بعد پاکستان مکمل طور پر بدل چکا ہے، اور آپ نے خود ہی کہا کہ ابھی تک تو عمران خان بیٹنگ کر رہے تھے، ابھی آرمی نے بیٹنگ شروع ہی نہیں کی۔ آپ جو جواب دے رہے ہیں کسی کو کہ بھائی ابھی تو بیٹنگ آرمی نے شروع ہی نہیں کی، تو آپ نے نتیجہ کیسے اخذ کر لیا کھیل کا کہ ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی ہوئی؟ یہ جو بن رہے ہیں نا سارے سیاسی گروپ نئے نئے نئے، یہ ابھی پرانی روش پر ہیں، یہ سارے کرنے دیں ان کو، کیونکہ انہیں نہیں پتہ کہ وہاں جنبش نظر کیا ہے۔ میں جی ایچ کیو کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں وہاں جنبش نظر کیا ہے۔ وہ ہمارا خدا ہے، ایک سپریم پاور میں تو آپ بھی بلیو کرتے ہیں نا، بھگوان ہیں یا رام ہیں، پھر ان کے اوتار، ان کے وسیلے جس طرح ہمارے یہاں بھی ہیں، آپ کے یہاں بھی رادھا اور کرشن ہیں، شیوناگ ہیں، شیرا والی ماتا ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں، 9 مئی نے پاکستان کو بدل دیا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، چونکہ آپ ہماری فوج کے جو سپہ سالار ہیں ان کو ایک طرف تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے، لیکن یہ سیاستدان ان کو دغا دے کے اور ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپ کے ہمیشہ چلے گئے، تو اس کے بدلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ طنز کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی آرمی اپنے لوگوں سے جب لڑنے پر آتی ہے نا تو ہمیشہ فتح حاصل کرتی ہے، اپنے لوگوں سے نہیں، ان منافقین، ان اقتدار کے بھوکوں کو جب سبق سکھانے پر آتی ہے تو یقیناً وہ ایک فوج کی طرح لڑتی ہے۔ لیکن سرحد پار بھی 65 کی جنگ بھولے نہیں ہوں گے آپ لوگ، آپ کو انہی شہیدوں کا زیادہ دکھ ہے نا، کارگل کے تو صرف شیر خان پر آپ کو، کہ شہداء کے نشانات کو، شہداء کے مجسموں کو، شہداء کی یادگاروں کو پامال کیا گیا، اور اسی نے پاکستان کو بدل دیا ہے 9 مئی کے بعد۔ کوئی پریشر نہیں ہے کسی پر، یہ جو لوگ ادھر آ رہے ہیں نا، آپ نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ جو باہر نکلتا ہے جیل سے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اسے جیل میں عمران خان کی اور ان تمام سیاستدانوں کی، غالباً خاص طور پر عمران خان کے وہ تمام کمالات دکھا دیے گئے ہیں جہاں عمران خان نے انہیں استعمال کیا۔ آپ نے کہا پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے
یا پولیٹیکل مابز جو ہیں وہ استعمال ضرور ہوئے ہیں, دے مے بی یوزڈ, بٹ اس کا پلانر کوئی اور تھا. اب میں اس کا جواب آپ کو بھی دوں گی. آپ نے کہا کہ یہ ایک ملٹری پلانڈ ایکشن تھا. تو اس کو یہیں ہم ختم کرتے ہیں اس گفتگو کو, اور آپ کے اس سوال کا جواب میں دینا چاہوں گی. چاہے آپ کو برا لگے, اچھا لگے تو اپنی اصلاح کر لیجیے گا, اور برا لگے تو مجھے راستہ دکھا دیجیے گا, میں بڑی مشکور ہوں گی. خدا حافظ. نائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے